بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام وقاص ولانا ہے، آپ میرا یوٹیوب چینل وقاص ولانا آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی جو میرے پاس خبر ہے نا وہ دل برداشتہ ہے۔ آپ سب کی، میری بیٹیاں بہنیں وہ عزت ہوتی ہیں۔ ویسے انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو بھی عزت تصور کیا جاتا ہے اور واقعی عزت ہوتی ہے، اور عورت کو عزت دینا اور اس کو عزت سمجھنا ہی مرد کی شان ہے۔ بھائی، باپ، بیٹا اپنی ماں، بہن اور بیٹی کے خلاف کوئی بات کرے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن اس طرح کے متعدد اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ جب ان کو بتاتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے، دل باہر آنے لگتا ہے کہ آپ سوچیں کہ جس کو ہم عزت تصور کرتے ہیں، جس کی ذات کے اوپر کوئی آنچ آئے تو ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عزت کے حوالے سے قتل کرنا بہت، جو آنر کلنگ ہے بہت زیادہ ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں شروع سے پڑھایا جاتا ہے، اور یہ آنر کلنگ غلط ہے، لیکن عورت کو عزت دینا اور اسے عزت سمجھنا غلط نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے اپنی عزت کو بھی عزت اور لوگوں کی عزت کو بھی عزت۔ لیکن سوچیں کہ وہ والدین جن کے سامنے ان کی بیٹی یعنی ان کی عزت لٹ رہی ہو، کیا گزرتی ہوگی ان کے دل کے اوپر۔ یہ واقعہ ہوا ہے، میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں۔ آپ نے موٹر وے کا کیس دیکھا، اس میں کتنی دنیا، پوری قوم لرز اٹھی تھی کہ چند معصوم بچوں کے سامنے، ایک دو بچوں کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ جنسی زیادتی دو درندوں نے کی۔ وہ تو اپنی عبرت کو پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ واقعات رک نہیں رہے، مسلسل ہو رہے ہیں، اور یہ واقعات جو میڈیا میں نہیں آتے، ہائی لائٹڈ نہیں ہوتے، تو اس کے اوپر حکومت بھی خاموش رہتی ہے۔ پولیس تو ویسے ہی بادشاہ ہے، اس علاقے کی پولیس ہو، اس کو کیا لگے بھائی کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کس کی عزت لٹ رہی ہے، کس کا مال لٹ رہا ہے۔ وہ تو اپنا مال بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور زیادہ، اس سے بھی زیادہ وہ لیزی ہیں، بہت زیادہ سست ہیں۔ بہرحال یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہے، یہ بھکی کا واقعہ ہے۔ ہوا کیا ہے تفصیلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روح کانپ جائے گی، روح واقعی کانپ جائے گی، کانپ چکی ہے، اس گھر پہ قیامت گزر چکی ہے۔ بھکی کا یہ واقعہ ہے، میں تفصیلاً آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بھکی میں، تھانہ بھکی کی پولیس، یہ شیخوپورہ کے ساتھ ہی بھکی ہے، وہاں کی تھانے کی حدود کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہے، ہوئی تو یہ ڈکیتی تھی، لیکن مجھے پتہ ہے، ایف آئی آر بھی میں نے دیکھی، اس کا لڑکی کا نام، والدہ کا، والد کا، سب کا نام ہے، لیکن اللہ سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ میں سب کے سامنے نہ تو والد کا نام لینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے اور اس آزمائش سے باہر نکالے، لیکن میں آپ کو واقعہ اس لیے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے اپنے حوالے سے اپنے حق میں آواز کیسے کھڑی کرنی ہے، کیسے الرٹ رہنا ہے، کیسے محفوظ رہنا ہے۔ یہ جی محلے میں رہتے تھے اس علاقے میں، اور یہ آنا جانا ان کا تھا۔ آج کل بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ آپ کنڈی لگائیں اپنے گھر کی، اب بند کریں، اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اور ویسے بھی اللہ نہ کرے جب مصیبت آتی ہے تو بتا کے تو نہیں آتی، لیکن پھر بھی اپنا جو سیلف ڈیفنس ہے، اپنا ڈیفنس آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ہوا یہ کہ رات کو ڈاکو آئے، 22,000 روپیہ زیورات اور نقدی لے گئے، لیکن اس کے ساتھ صدیوں کا ایک غم دے گئے، ایک اپنی ذات میں کڑنا دے گئے۔ وہ ایک ملال، ایک غصہ، ایک ایسی چیز، اللہ اس طرح کی چیزوں سے بچائے، ایسا انہوں نے کیا کہ اللہ ہر والدین کو اس طرح کے عذاب سے بچائے جو ان والدین کے اوپر بیتی ہے۔ وہ آئے، آ کر انہوں نے ڈکیتی کی۔ سب سے پہلے ڈکیتی کرنے سے پہلے انہوں نے والدین کو پکڑا اور انہیں باندھا۔ ان کی ایک صاحبزادی ہے جس کو بڑے ناز سے نخرے کے ساتھ پالا، جس کی تعلیم کے اوپر خرچ کیا، جس کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جس کی حرمت پہ، جس کی عزت پہ آج تک والدین بھائی نہیں آنے دیتے، اور وہ گھر کی ایک پری ہوتی ہے۔ اس بنت ہوا کو روند ڈالا، زیادتی تو کی، لیکن والدین کے سامنے کی۔ کیا قیامت گزری ہوگی، ذرا سوچیں، کیا قیامت گزری ہوگی
اور ایک دفعہ نہیں، باری باری 3 سے 4 لوگ تھے، سب نے کی، بے بس والدین کو باندھے رکھا، ان کو دکھایا، وہ آنکھیں بند کرتے تھے، ان کو تھپڑ مارتے تھے، انہوں زدکوب کرتے تھے، اور یہ تک ہے کہ ان کو گرم کر کے لوہا لگاتے تھے کہ تم دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے اس طرح کسی والدین کے اوپر یہ نوبت نہ آئے، اور کبھی یہ عذاب ہے، یہ معاشرے کے اوپر عذاب ہے۔ وہ جی والدین، والد کے مطابق وہ گھر رات کو سوئے ہوئے تھے، بیٹی ان کی اسٹڈی کر رہی ہے، جو ڈاکو ہیں وہ آتے ہیں، چھلانگتے ہیں، اور اس کے بعد اسلحے کی نوک کے اوپر ان کو کرتے ہیں۔ والد آگے سے ریزسٹنس شو کرتا ہے، لیکن اتنے میں اس کی بیٹی تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب بیٹی تک پہنچتے ہیں تو والد اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ اب اس سے وہ سامان لیتے ہیں، اس سے پیسے لیتے ہیں، نقدی لیتے ہیں، زیور لیتے ہیں، زدوکوب کا نشانہ بناتے ہیں، گھر کے اندر سامان پڑا ہے، فریج کے اندر پڑا ہے، اور ایسے جیسے کسی ڈسکو میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے فون کے اوپر گانے لگاتے ہیں اور لائٹس بند کر کے کہتے ہیں کہ بڑا رومانٹک ماحول ہے۔ استغفر اللہ، وہ اس طرح درندے ہیں، اتنی حیوانیت، اتنی شیطانیت ہے ان کے اندر کہ تم اگر آئے ہو، ڈاکو ہو، لوٹو، ٹھیک ہے چلے جاؤ، یہ تم کر رہے ہو، ایک گناہ تو کر رہے ہو، پھر دوسرا گناہ یہ کر رہے ہو کہ بیٹی کو، لڑکی کو، بنت ہوا کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہو، اور اس سے بڑا ایک ماں باپ کی روح کو تڑپا کے اور ہمیشہ کے لیے ان کو ایک ایسا غم دے کے جا رہے ہو کہ شاید ان موت تک اور موت کے بعد میں شاید یہ غم جو ہے ان کے سینوں سے نہ نکلے۔ وہ آ کے فریج سے ساری چیزیں نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، والدین کو باندھتے ہیں، لڑکی کو نہیں باندھتے، اور اس کے سامنے، والدین کے سامنے لڑکی کو برہنہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ والدین آنکھیں بند کرتے ہیں، انہیں مار کے کہتے ہیں دیکھو کہاں پر جا رہے ہیں ہم، کس قسم کے معاشرے کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ سب نوجوان ہیں، سب نوجوان ہیں۔ وہ والد کہتا ہے کہ سب ہٹے کٹے نوجوان تھے اور مجھے گالیاں دے رہے تھے، اور مجھے بھی فورس کیا کہ تم بھی ہمارے سامنے اپنی بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناؤ۔ کیا گزری ہے اس والد کے سینے کے اوپر، کیا گزری اس کی ماں کے سینے کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کی روح کے اوپر۔ اس طرح ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پولیس سے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت سے، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، ان کو عبرت کا نشانہ بنائیں، پولیس کو ایکٹیو کریں۔ ایس ایچ او متعدد مرتبہ تبدیل کرتے ہیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ ایکٹیو ہونا پڑے گا، ورنہ یوں ہی بنت ہوا اپنے ہی والدین کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گی، اور والدین بھی ساری زندگی نظر نہیں اٹھانے کے قابل رہیں گے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب سے، اس طرح کی مشکل سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ایسی انفارمیشن نہ آئے کہ مجھے آپ کو دوبارہ بتانا پڑے۔ اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔